أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ومنہم اور ان منافقوں میں من یلمزکا جو آپ کو طعنے دیتے ہیں فی الصدقات کس چیز کے بارے میں آپ پر عیب لگاتے ہیں منہم من یلمزکا ایسے بھی ظالم ہیں جو آپ پر عیب لگاتے ہیں طعنے دیتے ہیں فی الصدقات زکات کے صدقات کے بانٹنے میں یہ اس بات پر برا مناتے ہیں عیب نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کی تقسیم میں اموال کی تقسیم میں گڑبڑ کر دی الیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرتے تھے اور جو اللہ نے انہیں اختیار دیے تھے اس کے مطابق اور یہ بہت بڑا مسئلہ ان کی حیات طیبہ میں رہا پیسے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر یہ چیزیں دیکھنی پڑی 7 ہجری میں حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر ان ساری چیزوں سے اعلان کر دیا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے فلاں 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 آدمی اگر پیسے دیں گے تو میں رکھ لیا کروں گا اور باقی میں کسی سے پیسے نہیں لوں گا مصیبت کیا بن گئی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیسے آتے ہیں یہ کدھر جاتے ہیں کیسے تقسیم ہوتے ہیں ایک آدمی اٹھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تم مال کی تقسیم میں امانت سے کام نہیں لیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں امانت سے کام نہیں لوں گا اور تقسیم درست نہیں کروں گا تو دنیا میں پھر کون ہوگا جو صحیح تقسیم کرے گا اور انصاف کرے گا ایک اور آدمی ایک موقع وہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً تبوک ہی سے واپس آ رہے تھے اور اس نے آتے ہی چادر کو ایسے پھینکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی طرف اور اس عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں منع کر دیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ بھی لوگ کریں تم نے دخل نہیں دینا اور ہم اس وجہ سے چپ رہ گئے اور اس نے دونوں سرے ایک دم سے پکڑ کے انہیں گھمانا شروع کیا یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ سرخی آ گئی اور آنکھیں نظر آنے لگیں اتنا زیادہ تو آپ نے کہا کیا بات ہو گئی ہے اس نے کہا مال دو یہ جو پیسہ ہے یہ تمہارا نہیں ہے اور تمہارے باپ عبداللہ کا نہیں ہے یہ پیسہ ہمارا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں گے میں ضرور تمہیں دوں گا میں اپنے پاس نہیں رکھتا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اتنا شدید غصہ تھا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں میں اس کو تو مزہ چکھاؤں جو اس نے کیا ہے تو آپ نے فرمایا نہیں عمر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے مقابلے میں صبر سے تحمل سے کام ایک آدمی آیا اس نے بھی ایسی بےہودہ حرکت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دو اور اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جو اس دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے چلایا جائے تو وہ جسم سے جانور کے آر پار ہو کے نکل جاتا ہے یہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے اور خارجی جو تھے وہ اسی نسل سے آگے کو پیدا ہو گئے تھے یہ خارجیوں کا رویہ تھا اور یہ تو جاہل تھے بدو اور یہ منافق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے یہ بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بڑا زبردست جواب دی اس نے کہا مال کے بارے میں تمہارے پہ گڑبڑ ہے تم گڑبڑ کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری ماں تجھے روئے تیرا ناس ہو جائے اللہ نے پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے میرا یہ تو اعتبار کیا ہے کہ مجھ پہ وہی بھیجی ہے قرآن بھیجا ہے تو اللہ میرا اعتبار کر لے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے اور تم 4 ٹکوں میں میرا اعتبار نہیں کر سکتے یہ جواب دیا اسے جب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رسالت دی ہے تم تک میں اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں اور اللہ کی نظر میں میں امین اور تمہاری نظر میں علیہ باللہ میں امانت دار نہیں یہ چیزیں تھیں اس لیے وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی ہے مال کی وہ تقسیم درست نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ
کہ منہم من یلمزک فی الصدقات، اور آپ ان میں سے کتنے ہیں، منافقین میں سے کتنے ہی ہیں جو آپ کو تانے دیتے ہیں بانٹنے میں صدقات کے بارے میں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اور اگر آپ ان میں سے ان اوتوا منها، آپ اس میں سے، ہا کی ضمیر صدقات کی طرف لوٹی کہ ان میں سے اگر آپ دے دیں انہیں، رضو، یہ خوش رہیں گے، راضی ہوں گے. وَإِن لَمْ، اور اگر لم یوتو، نہ دیں آپ، منہا، اس میں سے انہیں نہ ملے، اذا ہم یسخطون، فوراً ہی ناخوش ہو جائیں گے. اذا ہم یعنی جلد ہی، ایک دم سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں بکنے لگتے ہیں، آپ پہ طعنہ دینے لگتے ہیں، اگر دے دیں تو خوش ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدرہم و تعس عبد الدینار، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو پیسے کا بندہ ہے، جو درہم کا بندہ ہے، جو دینار کا بندہ ہے. ان اوتو رضو، جب تک تم دیتے رہو تم سے وہ لوگ خوش رہیں گے. وَإِن لَمْ يُؤْتُوا سَخَطُوا، جس دن تم نے نہیں دیا اسی دن وہ لوگ تمہارے متعلق برائیاں اور عیب بیان کرنے لگیں. دنیا میں کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ اس انسان کو، اس کنبے قبیلے کو مالی فائدہ پہنچاتے رہیں تو آپ دنیا میں سب سے اچھے آدمی، اور جس مہینے، جس ہفتے آپ کا پارسل، آپ کا بھیجا ہوا منی آرڈر نہیں ملا، چیک نہیں ملا، اسی ہفتے آپ بالکل کنڈم ہو گئے. آپ جیسا برا آدمی کوئی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کے حامل لوگوں پر لعنت فرمائی، اور آپ نے کہا لعن عبد الدرہم و لعن عبد الدینار، لعنت کی گئی ہے اس آدمی پر، یعنی اللہ نے لعنت کی ہے جو درہم کا بندہ ہے، جو دینار کا بندہ ہے. جب تک تم دیتے رہو وہ بڑا خوش رہتا ہے، اور جس دن تم نے ہاتھ کھینچ لیا وہ اسی دن ناراض ہو جاتا ہے. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے. اللہ نے فرمایا آپ دیتے رہیے انہیں، خوش رہیں گے، اور جو ہی آپ نے نہ دیا انہیں نہ ملا اس مال میں سے، اذا ہم یسخطون، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر شدید ناراض ہو جائیں گے، غصے کا اظہار کریں گے، ناراضگی کا اظہار کریں گے. اس لیے آدمی اپنے آپ کو سوچے کہ میری شخصیت کیا ہے. نہیں ملا کہیں سے پیسہ، کیا گھبرانے کی بات ہے؟ اللہ کو نہیں منظور ہوگا، اس آدمی کو بھی مجبوری پیش آ گئی ہوگی، بہت سے حالات بدل جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں. جب اللہ پر نگاہ رہتی ہے تو انسانوں کا گلہ کم ہو جاتا ہے. جس آدمی کو نظر اس کی تنگ ہو جائے اعتراضات بڑھ جاتے ہیں. نظر جتنی وسیع رہے اتنے ہی اعتراضات کم ہوتے ہیں، اور نظر جتنی تنگ ہو جائے اعتراضات اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں آدمی کے. تو وسیع نظر ہونی چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کر لے کہ اللہ کو ایسے منظور تھا، اللہ ہی نے اس سبب کو بنایا تھا، خدا کسی اور سبب کو بنا دے گا. اس لیے ارشاد فرمایا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر صدقات سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر آپ انہیں صدقات دیتے رہیں ان منافقوں کو یا ان کافروں کو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کافروں کو بھی صدقات سے کچھ حصہ ملتا تھا. تو اگر یہ بات ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کوئی حصہ دیا ہو ان صدقات میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نفلی صدقہ تھا، اور نفلی صدقہ کافر کو دینا یہ ہر امت میں جائز تھا. صدقہ اصل میں نام ہے نیکی کا، اور نیکی ہر طرح کی. جسمانی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کسی مسلمان سے ہنس کے ملتے ہو، یہ بھی تم اس پہ صدقہ کر رہے. ایک آدمی نے نماز پڑھنی تھی، آئے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ صدقہ کرو. تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا صدقہ؟ آپ نے فرمایا کسی نے نماز نہ پڑھی ہو تو اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لو جماعت سے، مطلب تمہیں بھی ثواب ملے گا، اس کے ساتھ بھی تمہاری نیکی ہو جائے گی، تمہیں گویا دوہرا ثواب مل جائے گا. یہ سب صدقہ ہی ہے نا نیکی بنیادی طور پہ. اب اس صدقے کی قسمیں ہو گئیں. انشاءاللہ کل تو اگلی آیت پہ بات کریں گے تو زیادہ تفصیل آ جائے گی. لیکن صدقے کی قسمیں ایسے ہو گئیں کہ ایک ہو گیا نفلی صدقہ اور ایک ہو گیا واجب، یعنی مال کے اعتبار سے جو نفل ہے اور جو واجب ہے. اب نفل کے اعتبار سے سارے وہ صدقات جو واجب نہیں ہیں نفل ہیں،
کسی کی دعوت کرنا، کھانا کھلانا، یہ بھی صدقہ ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ نفلی صدقہ آپ اسے دے رہے ہیں۔ کسی کو ہدیہ اور تحفہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے جو آپ اسے پیش کر رہے ہیں۔ کسی انسان کو پانی پلا دینا، یہ صدقہ ہی ہو گیا۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں۔ اور واجب صدقات جیسے زکوٰۃ ہے، ضروری ہے اس کا دینا، اور صدقہ فطر ہے، خراج ہے، عشر ہے، نظر مان لی کہ اللہ کے لیے یہ کام اتنے پیسے خرچ کروں گا، یہ صدقہ واجب ہے۔ یہ واجب صدقات بالکل الگ مد ہے، اور نفلی صدقات کا حکم الگ ہے۔ اور نفلی صدقہ جو ہے اس سے کافر کی مدد بھی جائز ہے، یعنی کافر کو دینا بھی جائز ہے، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی صدقات کافروں کو دیے ہیں، منافقوں کو دیے ہیں۔ یہ خود آیت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جب آپ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کس کو دیا ہوگا، یا تو کافروں کو یا منافقوں کو۔ اب کیا چیز دی تھی؟ مفسرین کہتے ہیں نفلی صدقہ دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کسی کو دینا ثابت نہیں، حتیٰ کہ واجب صدقات میں سے حنفیوں کے نزدیک صدقہ فطر ایسی چیز ہے جو کافر کو دیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں واجب صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور جو صدقہ فطر ہے یہ دیا جا سکتا ہے، اور نفلی صدقہ تو بدرجہ اولا دیا جا سکتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے مسئلہ پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ میں ایک مشرک خاتون ہے، ان کے ساتھ نیکی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو۔ تو نفلی صدقہ تھا، انہوں نے کیا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور اگر یہ واجب صدقات تھے، فرض کر لو یہاں جو قرآن نے کہا ہے کہ منہم من یلمزک فی الصدقات، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم پر الزام کا مورد ٹھہراتے ہیں، تو اگر فرض کیجئے یہ واجب صدقات تھے تو پھر مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کو دیے تھے، کیونکہ منافق بظاہر تو مسلمان ہی تھے نا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے بھی تھے، جاتے بھی تھے، بیٹھتے تھے مجلس مبارکہ میں۔ تو جو ظاہر میں مسلمان تھے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، واجب صدقات ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس طرح دیے ہوں گے۔